کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب جو ہے وہ طے پا چکا ہے۔ اب اس کے یہ مظاہر ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اب آج کے ہماری اس پوری کانفرنس کی آخری تقریر ہے سید عتیق الرحمان گیلانی صاحب۔ یہ اصل میں وزیرستان کے رہنے والے ہیں اور وہیں پر یہ کام کر رہے ہیں، ادارہ اعلاء کلمۃ الحق۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال اللہ تعالی وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولى ونعم النصير۔ وقال اللہ تعالی ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض أن نجعلهم الأئمة وأن نجعلهم الوارثين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا فسيعود غريبا فطوبى للغرباء۔ میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایک مقدس موضوع کے اوپر یہ اجتماع، اس اجتماع کے اندر ہم سب کو جو ہے نا اکٹھا کر دیا۔ یہ حال جو ہے نا اقبال کے نام سے ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدائے جہاں لا الہ الا اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو اس دور غلامی کے اندر چل رہے ہیں، ہمارا دوسرے ممالک کو یہ مخاطب کرنا کہ یہ افغانی ہے، یہ کشمیری ہے اور یہ فلسطینی ہے اور یہ مصری ہے اور یہ سعودی ہے اور یہ ایرانی ہے، یہ بھی ایک غلامانہ تصور ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے۔ ہمارے اندر جو یہ حد بندیاں ہیں، جو ہم ممالک کے اندر تقسیم ہیں، یہ غلامی کی زنجیروں میں جو نا ہم جکڑے ہوئے ہیں، اور جب تک ہم ان کو کھولیں گے نہیں، جب تک ہم عالمی اسلامی خلافت قائم نہیں کریں گے، یہ غلامانہ تصور ہمارے اوپر ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر سب سے زیادہ موزوں جگہ ہمارا علاقہ وزیرستان اور آزاد قبائلی علاقہ جات ہیں، جو سب سے پہلے افغانستان اور پاکستان کو ایک کر سکتے ہیں، جو یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ ہم ان حدود کو نہیں مانتے ہیں۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی افغانی اور پاکستانی کا تصور نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ یہ ذہن میں بٹھائیں کہ یہ جو خلافت کا تصور ہے، یہ کوئی من گھڑت تصور نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ تصور ہے، یہ کسی کی ذہنی اختراع نہیں ہے، اور یہ اسلام کی ایسی بنیاد ہے جس کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی چاہت چلے۔ وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان اور زمین کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔
افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہے؟ جو نفسانی خواہشات کے حکم پر چلتا ہے اس کا نفس اس کا معبود ہے، اللہ اس کا الہ نہیں ہے۔ اور جو امریکہ کی چاہت کے اوپر چلے، افرأیت من اتخذ الہہ امریکہ، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جس نے امریکہ کو اپنا الہ بنایا ہے؟ آج افغانستان کے اوپر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں، پاکستان نے اس مجبوری کے تخت کے چھو کے اقوام متحدہ ہمارے پر بھی پابندی لگا دے گی، اس لیے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ ان کا ضمیر نہیں مانتا۔ لیکن یہ ضمیر کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنائے تو وہ جو ہے نا دلیل لے کر آئے، اور اللہ کے پاس اس کا حساب ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فَتَعَالَ اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ، اس بادشاہ کی طرف آؤ، اس شہنشاہ کی طرف آؤ جس کی بادشاہت حقیقی ہے۔ آج ہم نے امریکہ کو، اقوام متحدہ کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور جب تک ہم عالمی اسلامی خلافت قائم نہیں کریں گے تو ہمارے جو ایمان کا توحید کا بنیادی جز ہے وہ بھی جو ہے نا اس کی بھی حقیقت نہیں رہ جاتی ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام آتا ہے تو فرعون کا مقابلہ کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو نمرود کا مقابلہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج ہمارا ایمان ہمارے گھروں میں محفوظ ہے، آج ہم طاغوت کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو تصورات پیش کر رہے ہیں میرے نزدیک یہ غلامانہ تصورات ہیں۔ اس کے لیے ہمیں منہاج نبوت کے لیے ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خلافت کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک امیر کے مقرر کیے بغیر مسلمانوں کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ آج اگر ہمارا امیر نہیں، ہمارا خلیفہ نہیں، تو ہم جاہلیت کی موت مر رہے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے کسی امام کی بیعت کر لی تو حق الامکان اس کی وفاداری کرے، اگر اس کے مقابلے کے اندر دوسرا امام کھڑا ہو جائے تو اس کی گردن زد بھی کرے۔ آج جس خطے سے بھی یہ آواز اٹھے کہ ہم نے فلاں کو خلیفۃ المسلمین مان لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں ترین جگہ ہمارا وزیرستان ہے، جہاں سے جو ہے نا اعلان آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ ہم صرف راستہ ہموار کر رہے ہیں تاکہ جس دن اعلان ہو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو قادیانی ہیں، انہوں نے تو نبوت کے دعوے کیے ہیں، انہوں نے تو مہدی خزمان کے دعوے کیے ہیں۔ ہم یہ راستہ ہموار کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ پھر باتیں نہیں کریں گے۔ جب اٹھیں گے، پہلے بھی میں اسی سلسلے میں ایک دفعہ جیل گیا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذلت کی موت مرنے سے عزت کی موت مرنا بہت ہی اچھا ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ہی میں اٹھا تھا، کوئی اور میرے ذہن کے اندر کوئی بات نہیں تھی۔ ایک خانقاہی آدمی تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، اور یہ جو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ میری سمجھ میں آیا تو میں نے کہا کہ جب تک ہم اس نظام کے خلاف بغاوت کا علم بلند نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے نا ہماری مسلمانی میں بھی فرق ہوگا۔ تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو خلافت کے مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں، آپ اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان پر نکالے نہیں، بلکہ لاہور کا شہر ہے، اس کے اندر جو ہے نا کتنے بڑے بڑے میلے لگتے ہیں، کتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، وہ بیچارے اتنی محنت کر کے ہماری دعوتیں کر کے بڑے بڑے حالوں کے اندر آپ کو بلاتے ہیں، تو پھر بھی آپ کے لیے بیٹھنا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ اس کے لیے کام کریں، اور اس کے لیے ایسا کام کریں کہ ایمان کی بنیاد پر کام کریں، کیونکہ یہ جو خلافت کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے، یہ جب تک ہمارا شعور اجاگر نہیں ہوگا، جب تک آج نماز ہم سے نہیں چھوٹتی ہے، آج روزہ ہم سے نہیں چھوٹتا ہے، اگر کوئی زبردستی سے چھڑائے گا تو ہماری جان لے لے گا، لیکن نماز نہیں چھڑا سکتا، ہماری جان لے لے گا، ہماری داڑھی نہیں منڈوا سکتا ہے، لیکن
خلافت کا جو مسئلہ ہے یہ بھی بنیادی مسئلہ ہے. جب ہم اس کو جو ہے بنیاد بنائیں گے، جب ہم لوگوں کے اندر شعور بیدار کریں گے، تو وہ جس طریقے سے آدمی نماز کے لیے، روزے کے لیے جان دے سکتا ہے، خلافت کے لیے بھی وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں درخواست کرتا ہوں امیر تنظیم اسلامی داعیے تحریک خلافت پاکستان محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے کہ وہ اپنا خطبہ صدارت پیش فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشورى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق الله العظيم. وقال الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر